قربانی کا مزاج پیدا ہو، تقاضوں کو دبانے کا مزاج ہے، یہ تو تقاضا ہے دراؤ سے دباؤ، میرا چیزوں کی تقاضا ہے دراؤ سے دباؤ. اس مقصد سے عبادیات کی جاری کی خاص طور سے اس وقت میں گفتگو کو زیادہ ہی اہتمام سے سننا. خانقاہوں میں، خانقاہ نظام میں مراقبے کی بہت اہمیت ہے، لیکن فجر کے بعد کے بیان کے وقت میں مراقبے کی اجازت نہیں ہے. ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی آپ حضرات کے سامنے، اس میں جو مضامین ہیں بحیثیت مجموعی پورے اسلامی مضامین کا خلاصہ ہے. اسلام کے احکام اور اسلام کی تعلیمات تین حصوں پر منتشر ہیں. ایک اعتقادات، دوسرے اعمال اور تیسرے اخلاق. کہیں سے بھی کوئی سا رعایت کر لیجیے، کوئی سا حکم کر لیجیے، پھر غور کر لیجیے تین میں سے یہ کہنے لگے. اور اس آیت میں یہ تینوں مضامین ہیں. آمن باللہ میں اعتقادات کا بیان ہے، وأقام الصلاة وآتى الزكاة اور والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. اعمال کا بیان ہے، چاہے وہ اعمال بدنیہ ہوں یا اعمال مالیہ ہوں، اعمال انفرادیہ ہوں، اعمال متعلقین بالعباد ہوں، سب اس میں داخل. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس میں اخلاق کا بیان ہے. اس واسطے کہ صبر ہی وہ صفت ہے جس سے اچھے اخلاق کا آدمی گزر ہو سکتا ہے، اور صبر ہی وہ صفت ہے جس سے آدمی رسائی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اسی لیے کی وجہ ہے عامر وہ ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جائے، عامر وہ ہے کہ اللہ کی نصرت اس کے ساتھ میں ہو جائے. اور یہ صفات رکھنے والے لوگوں کے حق میں فرمایا کہ یہ اصحاب صداقت ہے اور یہ اصحاب تقویٰ ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ دو چیزیں ہوں، سچے اچھے. صدقوا بولے تو سچے، متقون بولے تو اچھے. اس لیے کہ جو بھی خراب کام کرتے ہوتے خراب ہے، ایک کام کر لیتا ہے اچھا. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اچھے کاموں کے کرنے کا، خراب کاموں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. یہ دو چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں انسان کے عاقبت کے اعتبار میں کہ آدمی صادق ہو، آدمی متقی اور پرہیزگار. اب اس میں آج کے سبق میں ہماری حیثیت سے آیت کریمہ میں ترجمہ کر کے اس کے بارے میں مختصر سی بات سنائیں گے، لیکن اس کے بعد میں ظاہر ہے کہ ایمان کا مضمون ہے، ایمان کی تفصیلات سامنے آنا چاہیے. صلاۃ کا مضمون ہے تو صلاۃ کی تفصیلات سامنے آئے. ارشاد ربانی ہے نیکی، کمال اور خوبی اور اچھائی صرف یہی نہیں ہے تم قبلے کی طرف منہ کر لو یا مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف. ایسے وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ایسے بولنا پڑا ہے، ایسے سمجھنا. بات یہ ہے کہ پہلے ہی اسلام سے انکار رکھنے والے لوگوں کو مسلمانوں کی ہر بات سے الرجی ہوتی تھی. کیوں ہوتی؟ مخالفت کے لیے واحد بولتے. آپ کو معلوم ہے کہ ابتدائی اسلام میں 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، لیکن اس کے بعد میں شاہوں نے حکم نازل فرمایا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز. اور جب انہوں نے جملہ بدل دیا مسلمانوں نے، انہوں نے مخالفت شروع. اور وہ ایک ظاہری علامت کو وہ ایک طرح کی طرف کرتے تھے، آگے دوسری طرف کر لیے بدلتے پہلی وجہ سننے کے بعد ایک علامت کو پکڑ لیتے بس. حالانکہ نہ کشتے کی طرف رخ کرنا عبادت ہے، نہ مغرب کی طرف، نہ شمال کی طرف
روک کرنا عبادت ہے، نہ جنوب کی طرف ان کے حکم کے پورا کرنے کا نام عبادت ہے، اور مشرق کی طرف منہ کرو تو مشرق کی طرف رخ کرنا عبادت ہے، مغرب کی طرف رخ کرو تو مغرب کی طرف رخ کرنا عبادت ہے، وہ نماز پڑھو گے تو نماز پڑھنا عبادت ہے، وہ نماز مت پڑھو گے تو نماز نہیں پڑھنا عبادت ہے، وہ روزہ رکھو گے تو روزہ رکھنا عبادت ہے، وہ روزہ رکھنا منع ہے تو روزہ نہیں رکھنا عبادت ہے، دینے کا حکم ان کا ہے تو دینا عبادت ہے، اور روکنے کا حکم ان کا ہے تو روکنا عبادت ہے، چاہنا کسی کو ان کا منشا ہے تو چاہنا عبادت ہے، بغض کرنا اگر ان کا منشا ہے تو بغض کرنا عبادت ہے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، اسے ذہن رکھیں۔ دیکھو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ ایمان کامل ہو گیا کس کا؟ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ کے لیے کسی سے بغض کرے۔ عام مضمون کیا ہے؟ محبت تو اچھی چیز ہے، بغض تو اچھی چیز ہے۔ جو چیز اچھی نہ ہو وہ عبادت کیسے ہو جائے گا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تکمیل ایمان کا سامان بغض کا کرنا۔ معلوم نہیں ہوا کہ بغض محبت دینا نہیں دینا کوئی سی بھی چیز نیکی کرو ہے، ان کا منشا ہے تو ہے، ان کا منشا نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے اس چیز کو سمجھ لیا، علامت بنا لی کہ بس ادھر روک کرنا ایک کام تھا، اس کو بدل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، نیکی اس کا نام نہیں ہے اور اسی میں مناسب نہیں۔ ہاں جب ان کا حکم ہے تو ضرور کرنا عبادت ہے۔ جب تک بیت اللہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا عبادت۔ اب اس وقت میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا حکم ہے، اس بات سے اس پر ثواب ملتا ہے، مگر وہ عبادت کی بنیاد پر ہے۔ اس میں یہ جو خوبی آئی، یہ جو حسن آیا، یہ جو اچھائی آئی، وہ ان کے حکم کی تعمیر کی نسبت پر اور خاص آنے کی بنیاد پر اس کی نکیر کی گئی، نفی کی گئی، بتایا گیا کہ نہیں بات کو سمجھ کے اختیار کرنا۔ دین حدیث میں آتا ہے جنت جو ملیں گی وہ سوجھ بوجھ کے حساب سے اختیار کیے جانے والے دین پہ ملتی، اگر اس طرح اختیار کرے ہوئے عمل پر نہیں ملتی۔ معیار عمل الگ چیز ہے، مقدار عمل الگ چیز۔ قیمت معیار کی ہوتی ہے، مقدار کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کی 100 رکعت ہلکے ہو سکتے ہیں اور کسی کے 2 رکعت بوجھنے ہو سکتے ہیں، اس کی نفی کی گئی۔ پھر کیا وجہ ہے؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین۔ نیک تو وہ ہے، کمال خوبی تو اس میں ہے جو شخص کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، کتاب پر ایمان ہے، پیغمبران اسلام پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے۔ یہ ہر ایک پر ایمان الگ الگ اگر بیان کرے کتنے دن ہوئے، 5 دن ہوئے، اور ضروری ہے ہمارے حالات کے حساب سے آپ لوگوں کو معلومات بڑھانے کا نہیں ہے، بلکہ وہ معلومات یاد دلا کے جائزہ لینے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک ترجمہ دو بات المال علی حبہ، مال دے اللہ کی محبت کی سبب سے۔ اللہ حبہ کا ایک مطلب، اللہ حبہ کا ایک مطلب کیا ہے؟ اللہ حبہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ بہت تعلق ہے، بہت محبت اس کے باوجود سے تو الگ الگ حکم ہو گئے نا بالکل۔ مطلب یہ ہو کہ اللہ حبہ میں ہی سے اللہ کی ذات مراد ہے پہلے حکم میں، اور دوسرے حکم میں نکالنے والے طرح خرچ کرنے والے طرح، اور ایک اور حکم
بھی بیان کیا خوبی ہی میں آتا میں وہ دینے کا عمل ہے نا، وہ دینے کے عمل کے ساتھ تعلق رہنا اور رغبت کے ساتھ میں نکالنا، خرچ کرنے سے محبت رہنا، یہ مانا ہے، یہ مطلب ہوں گے اللہ خوبی ہی ہے. مال خرچ کرے اللہ سے محبت کی وجہ سے، مال خرچ کرے مال سے تعلق کے باوجود، اور مال خرچ کرے مال کو خرچ کرنے کو پسند کرتے ہوئے چاہتے ہوئے رغبت کے ساتھ. اس بات کی جو مال اپنے کو پسند نہیں رہتا اس کو خرچ کرنا مجھے مشکل نہیں ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اپن جو تازہ بنائے نا، تازہ پکائے، فائل آیا تو وہ دینا، وہ ذرا مشکل ہے. کھا لیے بڑی آبادی ہو جائے اب دے دے. فرق ہے نا دونوں میں، یا نہیں ہے؟ فرق ہے دونوں میں. تو بچاؤ دینا یہ کوئی کمال آدھا درجے کا نہیں ہے، بات تو ہے پسندیدہ چیز ہے. اہمیت اتنی اہمیت تھی ہماری نیکیوں کی اللہ سے صحابہ کرام کے فرض میں کہ اگر کسی عمل میں خرابی پیدا ہوتی تو اس کے تدارک کے بعد جس میں میں احکام کرتے تھے، آج کے دور میں اس میں تصور بھی کرنا مشکل ہے. گھنا باغ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت گہرا گھنا باغ ہے، نماز کو کھڑے ہو گئے باغ میں. ہم لوگوں کو باغوں میں گئے ہوں گے تو کوئی پڑھنے والے کیا اس وقت ہے مجھے نہیں تھی. ہم لوگوں کو تو گئے باغ میں اپنے نماز پڑھ چیڑیا پرندہ آ گیا، کسی طریقے سے پرندہ اندر آ گیا اور باہر نکلنے کے چکر میں رستہ نہیں ملا، اتنا کھانا پڑا. ادھر زیادہ رستہ نہیں ملا، ادھر اڑتی کر گیا، ادھر پڑپڑا، ادھر پڑپڑا ادھر پڑپڑا. حالت نماز میں لیا ادھر سے تھوڑی دیر کے بعد چلا اور پھر نماز میں مشغول ہو گئی، نماز پوری کر لی. حالت نماز میں باغ کی طرف پرندے کی طرف توجہ اور یہ خیال کہ میرا باغ بھی کتنا گھنا ہے، پرندے سے باہر نکلنے کو رستہ نہیں ملا. یہ جو خیال آیا تھوڑی دیر کے بعد سے اس قدر پورن ہوئی کہ اس کے تدارک کے بعد سے حضور کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ حضور اس کی وجہ سے میری نماز میں خرابی آئی، فرضی اللہ کے راستے میں سب احساس ہو رہی. تو مال کو خرچ کرے مال کی محبت کے باوجود، مال کو خرچ کرے اللہ کی محبت کی وجہ سے، مال کو خرچ کرے خرچ کرنے کی رغبت کے ساتھ، جس کو دے ذوی القربى والیتامى والمساکین والمسلمین، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، ماننے والوں اور کوئی گرفتار ہے، خواہاں پھنسا ہوا ہے تو اسے چھڑانے میں. اس کے بعد تمہیں اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرے زکات دے. نماز قائم کرنے کا حکم ہے. اس مضمون کی طرف بھی سنیاں بہت کم توجہ کرتے ہیں اور اس کے مفہوم کو ہماری اردو میں دوسرے ایسے لفظ سے قابل کیا جانے دیا کہ پوری ترجمانی نہیں ہوگی، لیکن اب وہ رائج ہو گیا اور وہ پڑھنا. اقام الصلاۃ کا ترجمہ نماز پڑھے، اقیم الصلاۃ کا ترجمہ نماز پڑھو، اقرأوا الصلاۃ نماز پڑھو. کیوں ہوگا اقیم الصلاۃ کا قرآن پاک میں ہر جگہ شروع سے ابھی تک جو پڑھنا ہے شاید ویسا ترجمہ شروع کر دیا، نتیجے میں ہماری نماز ابھی پڑھنے کی ہو گئی. زبان کے کاموں سے پڑھنا شروع کرا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے پڑھتے رہتے. اب عادت ہو گئی زبان پر وہی پڑھتے رہنے کی، دوسرے نتیجے میں دل کہیں کے ساتھ، دماغ کہیں کے ساتھ، سوچ کہیں، پڑھائی کہیں جائے.
اقامت صلاۃ نہیں، بالکل ٹھیک ظاہری باطنی پوری آداب کی رعایت کے ساتھ نماز سے ادا کرنا، یہ ہے کام. آدت زکات اور مال دے، زکات ادا کرے، اسے بھی ہے رشتے داروں کو دے، قرابت داروں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافروں کو دے. ابھی آیا جو زکات دے. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ خالی زکات ہی فرض نہیں ہے، خالی زکات نکالنا ہی مال میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. مال کی زکات کے علاوہ بھی مال میں اخراجات کی ذمہ داری ہے ہمارے. یعنی کیا مطلب ہے؟ آپ نے زکات نکال دی، اب اس کے بعد میں کوئی بہت غریب کا رشتے دار بہت ہی پریشان ہے، بہت ہی بیمار، بہت زیادہ ضرورت مند ہے مدد کا، تو ایسی صورت میں آپ پر زکات نکال دینے کے باوجود اس کی مالی خدمت آپ کی ذمہ داریوں اور واجبات میں سے. اسی طرح کا حکم ہوا. اس کے بعد میں مجبور ابھی آپ بھی ہیں، کوئی عہد کر لیں، وعدہ کر لیں تو اس کو پورا کرتے رہتے. یہاں مفہوم کا جو لفظ استعمال میں آیا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اقامہ آتا ایسے لفظ یہاں نہیں ہے، بلکہ اس میں فائل ہے جس میں تسلسل ہے. کسی بھی ایک مطلب باقی ہے جو پیمان کو پورا کر لینا تو کسی سے بھی ہو جاتا، آج ہی رہنا اس کا، یہ مفہوم ہے اس میں. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، شدت کے اوقات میں صبر کرنے والے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان کر کے فرمانے اولئک الذین صدقوا، یہ ہے سچے لوگ. اولئک هم المتقون، یہ ہے پرہیزگار. معلوم ہوا کہ صداقت اور پرہیزگاری اپنے پیچھے کافی محنت ہے، کافی اعمال ہے اس کے پیچھے. اب تقوی کو حاصل کرنے کے واسطے پروردگار عالم نے قرآن پاک میں کچھ ایسے اعمال ہوتا ہے کہ ان اعمال کے ذریعے سے حصول تقوی آسان ہے. ان اعمال میں سے ایک عمل ہے روزے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے پڑھ لیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. سمجھ کے رہے کہ روزہ متقی بنتا ہے، شعور کے ساتھ اللہ کے حکم کی بنیاد پر کھانا بند کر دے رہے، پانی بند کر دے. ذہن میں کیا ہے؟ ذہن میں ان کا حکم ہے، انہوں نے کہا مت کھاؤ، سرے تسلیم نہ ہے جو مل جاتے جا رہے ہیں. پینا نہیں، اور صبح سے لے کے شام تک نہیں پینا، بالکل صبح سے لے کے شام تک ایک دانہ حالت میں نہیں ہو ملے گا. آمنا صدق، بھوک لگی برداشت کرنا، پیاس لگی برداشت کرنا، کھانا نہیں پینا. بندہ پورا مہینہ کوشش کر رہا میں نے اللہ کو مانگا نہیں کھا رہے، میں نہیں کھاؤں. پورا مہینہ کوشش کر میں نے اللہ نے منع کیا پانی سے، سر میں نہیں کھاؤں. ابھی کھانے پانے سے رکنے والا پورے دن، پورا مہینہ تھا. اب وہ جس چیز سے روکے اس سے رکیں گا نہیں رکیں گا. اور اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انہوں نے جس چیز سے روکا ہے اس سے آدمی رک جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے. تقوی کی کیا تعریف لکھی علماء نے؟ تقوی کی تعریف لکھی ہے تحفظ عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. بہت بڑی چیز ہے تقویٰ. کسی نے نہیں لیا تو دنیا کا مسئلہ بھی حال ہے، آخرت کا مسئلہ بھی اتنی بڑی چیز ہے. تقویٰ پرہیزگاری سے مسائل دنیا بھی حل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو
تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ جن حالات میں وہ پھنسا ہوا ہے اس سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تقوی کی برکت ہے. وَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسانی اور سہولت پیدا کر دیتے ہیں. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد راستہ علم کا کھول دیتے ہیں. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ سے ڈرو اللہ سے. جب تقوی حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا انعام اللہ نے بیان کیا قرآن پاک میں وعدت للمتقین. تیار کی گئی ہے متقین کے واسطے کیا جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جیسی. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ نام متقین لگے ہو سکتا ہے متقین پر لگے نام ہو سکتا ہے متقین بھی رہتے سوچے نام رکھنے کے سلسلے میں ہمارے پاس بھی یہ معیاری تھی. ایک صاحب کا نام ہے سیفور, ایک صاحب کا نام ہے کتاب اللہ, کسی کا نام کسی کا نام وہ بولے بنا کوئی صاحب مناظری کھولے آنکھ بند کر کے کھولے کیا کھانے نکالے طریقہ معلوم آنکھ بند کے قرآن پڑھے ساتھ والا آنکھ بند کر کے پڑھ جائے. اس کے بعد میں ساتھ بھی رہنے دیجیے دوسرے کی والا یہ عوامن بچے کا نام رکھتے عوامن. تو متقین نام رکھنے سکتے ہے نا. متقین نام رکھنے کی وہ ساری فضیلتیں اپنے آپ کو سمجھ نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ بیان فرمائے ہیں وہ عزت المتقین متقین کے لیے تیار کی گئی. کون متقین ہے؟ الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. پورا نصاب بیان کرتے متقین کا نصاب ہے. ایسے ہی سچوں اور اچھوں کا یہ نصاب ہے جو آیت البر میں بیان کی. یہ صفات اپنے اندروں میں اور اس میں وہ تین چیزیں ہیں. ایک اعتقادات, دوسرے اعمال, تیسرے اخلاق. اعتقادات میں ظاہر ہے کہ مغیبات کا یقین دل میں ہو. قرآن و سنت میں جتنی باتیں آئی ہیں ان تمام باتوں کے سچے ہونے کا اندرون میں اعتقاد مضبوطی کے ساتھ پایا جاتا. ایمان نام ہے تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کو ماننے کا نام ایمان, اس کو سچا جاننے کا نام ہے. جو بیان فرما دیا وہ بھی جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے بیان کر دیا کہ صاحب سود اللہ مٹا دیں گے اس کا یقین ہے. صدقہ اللہ بڑھا دیں گے بولے تو اس کا یقین ہے. ہمارے دیکھنے میں بالکل الٹا ہوتا. ہمارے دیکھنے میں سود سے گیس بڑھتا اور صدقے سے مال گھٹتا. ہمارے دیکھنے میں اللہ فرماتے یرحم اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹا دیں گے یہ صدقات کو بڑھا دیں گے. کیوں؟ جو کچھ انہوں نے بیان فرما دیا اس پر ایمان ہونا چاہیے. اب اس میں اللہ پر ایمان سب سے پہلا مسئلہ ہے. اللہ پر ایمان میں ایمان مجمل میں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ اس کا ذکر ہے. اللہ جیسے ہیں ویسا ماننا, ان کی جو صفات ہیں ان صفات کو ماننا, جتنے صفات ہیں اتنی صفات کو ماننا.
جو ان کے اسماء ہیں ان اسماء کو ماننا، اور وہ جیسے ہیں ویسا کسی اور کو نہیں ماننا. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے توحید سے متعلق مسئلوں میں. اور اسلام کے مطلوبات میں مطالبات میں سب سے سخت مطلوبات میں سے توحید میں اس میں علاج اور کمزوری اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. اعمال میں تھوڑا بہت گڑبڑ ہوگی چل جانے کا توقع ہے، توحید میں نہیں. توحید پکی رہنا ہوگی. اس معاملے میں کافی سوچا جائے گا، دیکھا جاتا ہے حالات جو آتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد چلتے. توحید متاثر ہے اللہ کو ایک ماننا اس کے ناموں کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ، اور یہ تصدیق کرنا کہ وہ جیسا ہے ویسا کوئی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں انہوں نے لڑی سا کمش تیری شریک، اللہ جیسا کوئی نہیں. اللہ پر ایمان سے متعلق توحید میں تو وہ باتیں ہیں جو عام طور پر سننے سنانے والے کہ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ان کا پیدا کیا جانا ان کے معبود نہیں ہونے کو بتاتا ہے. اسی لیے ارض و سما کی جتنی چیزیں ہیں، عرش و فرش کی جتنی چیزیں ہیں، اولوی شکلی جتنی چیزیں ہیں، نوری ناری جتنی چیزیں ہیں، لطیف کثیر جتنی چیزیں ہیں، اور باشعور اور بے شعور جتنی چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی چیز مخلوق ہونے کی وجہ سے معبود ہونے کے لائق نہیں. جو پیدا ہوا وہ معبود نہیں، اور جو ضرورت والا ہے وہ معبود نہیں. جو پیدا کرنے والا ہے، جو ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے وہ معبود، اور وہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ حل من خالق من غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے خالق؟ ہم خلقوا من غیر شیء، ایسے ہی پیدا ہو گئے؟ ایسا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق کل شیء، اللہ ہی نے ہر چیز کو بنایا. خالق کل شیء مقابل، ہر چیز سے وہی بنانے والے ہیں، بس اسی کی طرف سے. ہمیں یاد کو ہم اللہ یاد کو پیدا کر سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے جیسا پیدا نہیں کرنے والا ایسا ہو سکتا ہے. اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کے معبود نہیں ہے. ایک موضوع کا مضمون یہ ذہن میں رکھنا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ذہن میں، بعض چیزیں مان لیتے ہیں مطلب سمجھ میں نہیں آئی ایسا معلوم ہوتا ہے. وہ ذرا آگے کی چیز ہے سمجھنے سے تعلق ہے. سب چیزیں اللہ تعالیٰ بنائے بالکل، باہر کی اندر کی، مادی معنوی کثیر لطیف سب چیزیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ بنانے والے ہوں یہ چیزیں کس کی، یہ تو ان کے بنانے والے ہو چیزاں میں یہ کیسا مقصد ہے. یہ ہم لوگوں کو موٹی موٹی چیزیں سمجھ میں آئے. مسئلہ پورا آ کے یہیں جگہ ہوا، اس سے پوچھو کون پیدا کرے تو ان کا اللہ، کس کا ہے وہ تو میرا. اس کو ایسا کہہ کے استعمال کرو میری ہے سوچ کرو. گڑبڑ جو ہو رہی وہ یہیں سے ہو رہی. ہمارے اندر سبھی صاحب مطالعے بولتے تھے کوئی سی بھی چیز آپ کی ہونے کے واسطے آپ اس کو بنانا یا آپ اس کو خریدنا. یہ پوری جو مشنری ہے پوری کمپنی میں دنیا میں اس کو کون بنائے؟ مگر میرا سر
کان، میرا ہاتھ، میرا پاؤں، بولتے ہیں آپ بنا لیے بنائے اور اپن بنا لیتے بولتے، ایک سے بڑھ کے ایک کی صورت ہوتی ہے نا. اپن بنائے کہیں خریدے بھی نہیں، تو حضرت فرماتے تھے جب آپ بنائے نہیں جب آپ خریدے نہیں، کیونکہ میرے آپ کس حساب سے ہو گزرا سمجھنا چاہیے. ہمارا بنیادی دعویٰ ہے. اچھا تسلیم کر لیے اس کو، تو ایک ہے تسلیم کر لینا رسمی سچی سرسری اوپری دل سے. واقعات دل کی گہرائی میں اس چیز کا پایا جانا کہ ہاں واقعات یہ تو چیز میری ہے بہت بڑا فرق. وہ ماننا مطلوب ہے، وہ ماننا مطلوب پسندیدہ ہے جس کو قلب میں اترا ہوا ہو. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ العلم و ایمان، علم کی دو قسمیں ہیں. العلم علمان، علم اللسان و علم فی القلب. علم کی دو قسمیں، ایک وہ علم ہے جو زبان پر پایا جاتا ہے، ایک وہ علم ہے جو دل میں پایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ علم جو زبان پر ہوتا ہے یہ تو بندے کے خلاف کا حجت ہوتا ہے، لیکن وہ علم جو آدمی کے دل میں ہوتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے اور آگاہ بدلانے سے پھر اس کا ضرور ہونے لگتا ہے. ایک اعتقاد ہو جو دل کی گہرائی میں موجود ہو کر اس کا اثر پائے. میں فلانی چیز کیسے دیکھ سکتا ہوں، فلانی چیز کیسے کر سکتا ہوں، فلانی چیز کیسے چھو سکتا ہوں، فلانے کی طرف میرے قدم کیسے بڑھ سکتے ہیں. پوری گہرائی کے ساتھ ماننا اور وہی چیز یہ تو کرم ہو گیا. علماء حضرات نے اعمال کو ایمان کے تحقق کے واسطے لازمی ضروری ہونا ہے، ورنہ تو واضح ہے. ایمان کے پاس میں تو باقاعدہ طور پر ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: تصدیق جنانی، اقرار لسانی، اظہار ارکانی کا نام ایمان ہے. ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، اظہار بالارکان. اس کا نام ہے ایمان. لیکن تحقق ایمان کے واسطے یہ تیسری شرط نہیں ہے، اور یہ کہا کہ یہ کمال ایمانی کے لیے. ہمارے ایمانی تو سب کو ہی مطلوب ہے. اپنے اعتبار سے جتنی اپنے سے کوشش ہو سکتی ہے وہ کر. اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے. اس کے بغیر آدمی میں حقیقت دین نہیں ہے. ایک تو اس پہلو کو پیش نظر رکھیں، آج سے دعویٰ چھوڑ دینا کسی چیز کے بارے میں کہ یہ میری ہے. میرا جسم، میری جان، یہ سب ان کا. میرا جسم، میری جان، یہ سب ان کا. میرا پیار ہے. بولے ہمارے بھائی میرا نام تو میری چلنا پڑا ہے. اس کے اوپر کس پہ چلتی ہے؟ اپنی بالوں پہ چلتی. اگر بالوں میں چلنے والے ہوتے میرا تو ایک بار بھی صبح سمجھ آتی. آپ لوگ دیکھ لیں چلتی ہے اپنی. اگر آپ میں آپ کو چلتی ہوتی تو یہ اوپر سے رائے گا 2 آنکھیں اور کہیں لگا رہے وہی بہت ہے نا. نہیں چلتی اپنی. مشین اندر چلتی، دل بولتا ہے اسے. ضمیر، قلب،
پورے باڈی کی حیات کا بنیادی سامان اس کا میرا دل میں آیا، میرے دل میں آیا، میرے دل میں آیا، میرا دل بول رہا، میرا دل چاہ رہا، یہ میرا میرا دل ہونے سے چلتی ہے نہیں بول کے دیکھو تو 5 منٹ بول جاؤ. 50 سال سے مستقل ڈیوٹی پہ 5 منٹ تو آرام کرنے اللہ کے بعد تو ذرا بول کے دے انہا میرے سینے میں ان کے قبضے میں دل بھی میرا نہیں کرایا، اپنا نہیں ہے. اور آج سے تم لوگوں نے یہ میرے جسم میرے ہاتھوں میرے پاؤں کو قیامت کے دن غلط کام کرنے والے جو باتیں آپ ہوتی ہیں خاص طور سے کفار مشرکین ان کے ہاتھوں میں بولنا شروع کر دیں گے. اللہ نے ایسا کرا ہے، ایسا کرا ہے، ایسا کرا. انگلشوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو اس سے بری ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ میں کسی کی گواہی نہیں قبول کروں گا، تو میرے علاوہ میں کسی کی بات نہیں مانوں گا. وہ جس ہاتھ پاؤں سے بولنا شروع کر دیں گے تو اپنے ہاتھ پاؤں کو غصے میں آنا شروع ہو جائے گا. تمہارے کو بچانے سے میں یہ سب کچھ بول رہا ہوں، تمہارا میرے خلاف ہو. حدیث میں بات ہے اپنا سوچنا لگا جائے چیزوں کا. یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ اسلام کا دروازہ کھل گیا، درستی کا دروازہ کھل گیا، اعمال کے ٹھیک ہونے کا دروازہ کھلا. جب تک کہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک لاکھ کا روزہ کرنا ضرور. جیسے کہ ایسا معاملہ آدمی کی زندگی میں حقیقی تبدیلی آنا ہوتا ہے. جب اسے یہ سمجھ میں آئے گا کہ میرا نہیں ہے ان کا ہے تو پھر ایسی صورت میں پھر اس کو خود کا خود سمجھ میں آئے گا کہ میرا نہیں ہے تو پھر جن کا ہے ان کے حساب سے استعمال کرنا. یہاں سے دوست شروع ہوتی ہے کلید اسلام بولتے تھے ہمارے بڑے لوگ اس بات کو، یہ اسلام کی کلید ہے. اور ایک چھوٹی سی بات سنا کہ آج سے تھوڑا ہم مکمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ کے ناموں پر بھی ایمان ہے، اللہ کی صفات پر بھی ایمان ہے. اللہ کے ناموں میں سے 3 نام یاد رکھنا خاص طور سے: علیم، سمیع، بصیر. یاد رہے ہمارے دنوں جاننے والے، سننے والے، دیکھنے والے. 3 نام اچھا ہے. بہت سارے نام ہیں یہ تینوں کے بعد سے وہ قرآن شریف میں ہے. وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا. اللہ کے بہت سے نام ہے، بہت سے نام سے جائے پکارو. آپ کے ساتھ میں سے 3 ناموں کے بعد دعا میں ہم تو یہ بولتے ہیں کہ 99 ناموں سب کو یاد رہنا. یاد کرنے میں سہولت کے واسطے باقاعدہ چھوٹے چھوٹے کتاب سے بنائے اور اس کو چھاپ کے تقسیم کرے. نہیں آپ لوگ یہ بات سے منتظر خانقاہ سے وصول کرنا اور اس کا ترجمہ لکھے. ترجمے میں بھی عام ترجمہ نہیں لکھے، علماء حضرات کو بٹھا کے لغات اور ڈکشنریاں کھلوا کے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے میں معنی کے اعتبار سے جو یکسانیت ہوتی ہے، الحفیظ کے معنی کی حفاظت کرنے والا، الحافظ کے معنی کی حفاظت کرنے والا، رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا ہے نا، غفار کے معنی بھی بخشنے والا، غفور کے معنی بھی بخشنے والا. کیا فرق ہے یہ تھوڑا سا دوسری طرف ہوگا نا. بندہ وجہ اس کو ملوث رکھتے ہوئے ترجمہ کر کے مفتیوں کو بولے گا کہ فرق کرتا تھا یہ کہ وہ لکھ کے آنے کے بعد میں اس کا ترجمہ کر کے ساتھ سب ساتھیاں لکھتے ہیں. 10 دنوں میں تو اردو مشکل میں 1 دن میں آ کر کے سنا دو. 3 دن میں تو ہوتا تھا یہ سنا. نامہ ہے، ہزاروں لوگوں کے ناموں کو نہیں یاد ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یاد ہونے کا کوئی سا بھی ساتھی ایسا نہیں ہوگا جس کو 1000 لوگوں کے ناموں میں یاد ہو.
ہو، فٹ بال والوں کے نہ ہو، گیتوں کے نہ ہو، سمجھ آئے گا سو کیا کہتے ہیں ہزار نام جو بولو گی موبائل وغیرہ نہیں ہے اس میں ہزاروں نام یاد چیزوں کے نام چیزوں کے نام آیا تھا تو اس طرح جنرل اسکول میں سے تھوڑی دیر بعد جا کے میں گیا جرا آرام دیتے جا رہے ہوں عمل کرو نکال رہے ہوں دے رہے ہوں دے رہا واپس کر رہے 1 2 3 4 سینکڑوں گرا کے آ رہے ہیں وہ کسی چیز کا ہے بغیر دینے کے راحت دیا سب بغیر اور کتنے پیسے دیے وہ بھی یاد ہے کسی طرح سے واپس کرنا وہ بھی یاد ہے تھوڑی دیر بیٹھ کے میں تماشا دیکھا جب گرام کو فرصت بھی نہیں گرا تو میں بولا جناب جتنی محنت آپ کی جنرل اسکول پہ گئے قرآن پہ کر دے تو حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کی نجات میں لا کے آدمی امت مسلمہ کیونکہ پہلے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ اسما من احصاها دخل الجنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو انہیں یاد رکھے گا جنت میں داخل ہو جائے سب سڑکیں ایسے بننے کی کوشش ان میں سے خاص طور سے یہ 3 نام ایک کو بولے وہ بولنے کا وہ یاد آیا تو بولا جاننے والے اللہ سننے والے اللہ دیکھنے والے اللہ جاننے والے اللہ ہے اگر سمجھ میں آیا تو اندر اچھا ہو جاتا جاننے والے اللہ ہے اگر سمجھ میں آیا اندر ٹھیک ہو جاتا سننے والے اللہ ہیں وہ یہ سمجھ میں آ گیا یقین آ گیا اس سے اظہار ہو گیا یہ باہر اور اندر کے درمیان کی زبان ٹھیک ہو جاتی سننے والے اللہ بولتے زبان ٹھیک ہو جاتی اور دیکھنے والے اللہ بولتے باہر کا پورا صحیح ہو جاتا آیا سمجھ میں نہیں آیا اہمیت کیا ہے 3 ناموں کی علیم کا شعور علیم کا ادراک اور علیم کا یقین اور علیم کا استحصال خراب نیتوں سے آدمی کو ہو جاتا ہے خراب منصوبوں سے آدمی کو ہو جاتا ہے برے عزائم سے آدمی کو بچاتا ہے فاسد نیتوں سے بچاتا ہے حسد فاسد سے محفوظ رکھتا ہے یہ بڑی چیز ہے سننے والے ہیں وہ زبان ٹھیک ہو جاتی کہ نہیں ہوتی جیسا بولنا ہمارے سامنے ہم ابا کے سامنے زبان غلط کی بول سکتے بلکہ کے سامنے نہیں بول سکتے 30 سال کے سامنے نہیں بول سکتے شیخ کے سامنے نہیں بول سکتے اللہ کے سامنے جیسے زبان بولتے ہیں ایک جگہ ہوٹل نہیں گئے تھے زبان جاری نہیں ہو اس جگہ خرچہ ہونے کا راستہ لمبا ہے میری بھی اجازت خبر کرنے کا ہے بس آنے بتاتے اجازت کی ہوٹل میں چائے پی رہے اچھی بات ہے وہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ اثر دے رکھے جماعت کے نظام میں اس کی وضاحت میں اس کے چہرے پوچھنے میں اس کی ٹوپی گاڑی میں انہیں وہ بدلوا دوستوں کی موٹے موٹے گاڑیاں لوگوں دے رہا تھا اس وقت جماعت اس کی چیزوں کو تو ایک دم نظر پڑ گئی جھٹ نظر نیچے لگ گیا اور ساتھوں میں زبان پڑے جب تک جماعت تھی ہوٹل میں اوپر والے ان دیکھا ہی نہیں ہم وہاں چائے بھی تو نہیں لگے بہت دیر سے ہم ڈوب گئے فکر گئے کے مولا صرف آپ کے دین سے نسبت رکھنے کی شکلوں آنے آ گئے تو لوگوں کی زبان سے ہی ہو جائے گی آپ سننے والے ہیں کہ اگر شعور بیدار ہو گیا تو زبانوں میں کتنی بات نہیں جائے زبان صحیح ہو جاتی اور اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بلکہ سمجھ میں آ گیا جسم سے نکلنے والے جو حرکات ہیں اس میں ایمان باللہ میں اللہ کے ناموں کو بھی ماننا ہے توحید کو بھی تسلیم کرنا ہے توحید کی جو تقاضے ہیں اس کو بھی تسلیم کرنا ہے تو یہ آیت الجلد کے ذیل میں ایک تو مختصر پوری آیت کریمہ میں ترجمہ آپ کو سنا دیا گیا ہے لیکن اس کی ابتدائی حصے میں ایک مختصر سی بات کیا آمنا باللہ کے ذیل میں سنائے گی
اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مسلموں کو صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عمل کی توفیق دے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آپ حضرات کی تشریف آوری کو، اس خلوص کو، محبت کو قبول فرمائے، اور آپ میں سے پروردگار عالم جو پسندیدہ بندہ ہے مولا اس کی برکت سے ہم سبوں کے اپنے مغفرت کا اندروں کی پاکیزگی کا دلوں کو سمجھنے کا ذریعہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر وقت ہو گیا ہو تو اس کا پڑھ لیں، ورنہ تھوڑا سا تلاوت سورہ یاسین وغیرہ کرنے کے بعد اس کا پڑھ کے آرام فرما سکتے ہیں۔ ہاں 10 تک آرام کرنا ٹھیک ہے۔ اللہ کا نظام دے کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنا دے رہے ہیں، ان لوگوں نے منایا، ہم لوگوں سے پابندی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ 10:30 بجے تک آرام کریں گے اشراق پڑھنے کے بعد، اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر وہ قرآن ہوتے ہوں گے، تفسیر ساری نماز کی تفسیر ہوں گی، اور پھر اپنے اپنے مطالعے کا جو ذکر ہے وہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔